دوستوں، آج ہماری کہانی کا نام ہے شہزادی اور پرندوں کی دوستی۔ ہرے بھرے درخت، صاف شفاف بہتی ندی، پھولوں سے ڈھکی ہوئی وادی جہاں صبح سویرے سورج کی چمکتی ہوئی کرن پڑتی ہے اور خوبصورت پرندے چہچہاتے ہیں، جہاں سے گھنے درخت مزیدار پھلوں اور میوے سے بھرے ہوئے ہیں، جہاں کی ہوا میں خوشبو پھیلی ہے اور وہ بھی رنگ برنگے پھولوں کی، جہاں ہمیشہ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور اس ٹھنڈی ہوا میں درخت اور پودے جھومتے ہیں، لگتا ہے جیسے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں یا پھر خوشگوار موسم کا مزہ اٹھا رہے ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسی جگہ پر کون رہتا ہے؟ یہاں پر شہزادی سارا کا محل ہے۔ اس محل میں شہزادی سارا بڑے مزے اور سکون سے رہتی ہے۔ وہاں کے سب پرندے اور چڑیا شہزادی سارا کے دوست ہیں۔ وہ صبح صبح ان کی کھڑکی پر آ کر چہچہاتی، ان کی چہچہاہٹ سن کر شہزادی بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک دن شہزادی اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ درخت سے توڑ کر تازے پھل تو کھاؤں۔ یہ سوچ کر وہ درخت کی طرف بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ شہزادی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہاں ایک جادوگرنی کھڑی تھی۔ شہزادی کو فوراً خطرہ محسوس ہوا اور وہ وہاں سے محل کی طرف بھاگی۔ جادوگرنی کے ہاتھ میں نہ جانے کیسی طاقت تھی کہ اس نے فوراً اپنے ہاتھ گھمائے، کوئی منتر پڑھا اور وہاں سے شہزادی کو غائب کر دیا۔ شہزادی کے دوست پرندے یہ دیکھ کر بہت فکر مند ہوئے کہ آخر جادوگرنی شہزادی کو جادو کے زور سے کہاں لے گئی ہے۔ پرندے ہوا میں اڑ بھی رہے تھے اور شہزادی کو تلاش بھی کر رہے تھے، لیکن ان کو شہزادی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جادوگرنی شہزادی کو غائب کر کے وہاں سے جانے لگی تو سب پرندوں نے سوچا کہ اگر شہزادی تک پہنچنا ہے تو ہمیں ہر صورت میں جادوگرنی کا پیچھا کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر سب پرندے جادوگرنی کے پیچھے پیچھے اڑتے ہوئے جانے لگے۔ پرندے ہوا میں کافی اونچائی پر تھے، اس لیے جادوگرنی کو ذرا بھی شک نہ ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تھوڑی دور جا کر جادوگرنی اپنے جادو کی مدد سے اڑنے لگی تاکہ جہاں وہ رہتی ہے وہاں پر جلد از جلد پہنچ جائے۔ اب پرندوں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ وہ ہوا میں اور بھی زیادہ اونچائی پر چلے گئے۔ جادوگرنی کا پیچھا کرتے کرتے انہیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ آخر جادوگرنی کا گھر ہے کہاں۔ خیر کچھ دیر اڑنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جادوگرنی زمین کی طرف جا رہی ہے، یعنی اب وہ نیچے اتر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر پرندے بھی اونچائی سے تھوڑا نیچے کی طرف آ گئے۔ وہ ایک گھنا اور خوفناک جنگل تھا۔ جنگل میں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں اور وہاں سے بہت بری بدبو بھی آ رہی تھی۔ آخر جنگل کے اندر جا کر انہیں جادوگرنی کا گھر نظر آ ہی گیا۔ وہ ایک خوفناک اور بہت بڑی حویلی تھی۔ وہاں بہت اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گھنے جنگل نے حویلی کو گھیرا ہوا تھا، اس لیے وہاں سورج کی روشنی بھی نہ پڑتی تھی۔ درخت بالکل خالی تھے، نہ اس پر ہرے ہرے پتے تھے اور نہ ہی پھل پھول، نہ ہی وہاں کوئی جانور نظر آ رہا تھا اور نہ ہی پرندہ۔ جادوگرنی نے حویلی کا زنگ آلود دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند بھی نہ کیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ پرندے بھی وہاں پر قریب ہی موجود ہیں۔ پرندوں میں سے ایک چڑیا جو بہت بہادر تھی اندر گئی۔ جادوگرنی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ چڑیا بھی چپکے سے پیچھے پیچھے اڑ رہی تھی۔ حویلی کا سب سے اوپر والا کمرہ کھول کر جادوگرنی اندر گئی۔ چڑیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزادی اسی کمرے میں تھی۔ جادوگرنی نے شہزادی سے کہا، میں نے تمہیں قید کر لیا ہے، اب تم ہمیشہ اسی طرح میری قید میں رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اس کمرے کو تالا لگا کر چلی گئی۔ جب جادوگرنی چلی گئی تو چڑیا اس کمرے کے باہر اپنی مخصوص آواز میں چہچہائی۔ شہزادی نے فوراً چڑیا کی آواز پہچان لی۔ اس نے چڑیا سے کہا، چڑیا مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ چڑیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ کھڑکی سے کہیں نکلتی ہوئی باہر کی طرف آ گئی اور اپنے سب پرندوں کو اندر کا احوال بتایا۔
پرندوں میں سے ایک سمجھدار پرندے نے کہا، ہمیں جو کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، کیونکہ اگر جادوگرنی کو شک ہو گیا کہ ہم یہاں ہیں تو شہزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی قید کر لے گی۔ ایک چڑیا نے کہا، کیا اس تالے کی جو شہزادی کے کمرے کے باہر لگا ہوا ہے کوئی چابی نہیں ہے؟ یہ سن کر سب سوچ میں پڑ گئے۔ اس میں سے ایک کبوتر نے کہا، اگر ہمیں وہ چابی مل جائے تو ممکن ہے کہ شہزادی جادوگرنی کے قید خانے سے باہر نکل آئے، ہمیں اس چابی کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ایک کوئل نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں پتہ بھی تو نہیں ہے کہ وہ چابی کہاں ہے۔ اس پر ایک مینا نے کہا، جادوگرنی جس کمرے میں رہتی ہے وہاں پر ہی وہ چابی ہوگی، ہم میں سے کوئی ایک یا دو لوگ جا کر وہ چابی تلاش کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہمیں چابی ضرور مل جائے گی۔ مینا کی تجویز سب کو بہت پسند آئی۔ پھر مینا اور کوئل اڑتی ہوئی جادوگرنی کے کمرے کی طرف گئیں۔ جادوگرنی کمرے سے نکل کر باہر کی طرف جا رہی تھی۔ مینا اور کوئل جلدی سے ایک پرانی سی الماری جو ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اس کے پیچھے چھپ گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جادوگرنی حویلی سے باہر چلی گئی ہے تو وہ دونوں باہر نکلیں اور جادوگرنی کے کمرے میں گئیں۔ جادوگرنی کا کمرہ بری طرح تہس نہس ہوا تھا، ہر جگہ ٹوٹی ہوئی چیزیں پڑی تھیں۔ چڑیا اور کوئل نے ہر جگہ دیکھ لیا مگر چابی کہیں نہ ملی۔ آخر وہ کمرے سے باہر نکلیں اور دوسرے پرندوں کے پاس پہنچی، ان کو جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تب ایک عقل مند فاختہ نے کہا، وہ ایک خطرناک جادوگرنی ہے، اس نے یقیناً وہ چابی کسی ایسی جگہ رکھی ہوگی جہاں کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ چابی کسی جادوئی چیز میں رکھی ہو جسے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ سب پرندے فاختہ کی بات سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے چابی کا پتہ لگانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ رات کے وقت جب انہوں نے دیکھا کہ جادوگرنی اپنے کمرے میں چلی گئی ہے تب وہ شہزادی کے کمرے کے باہر گئے۔ فاختہ نے شہزادی کو آواز دی، شہزادی نے آواز پہچان لی اور وہ فوراً دروازے کے پاس آ گئی۔ وہ باہر تو نہ دیکھ سکتی تھی کیونکہ دروازہ بند تھا، لیکن وہ اس سے بات کر سکتی تھی۔ فاختہ نے کہا، شہزادی، آپ کو باہر نکالنے کا ہمارے پاس ایک منصوبہ ہے۔ شہزادی نے پوچھا، وہ کیا منصوبہ ہے جس سے میں اس قید سے آزاد ہو سکتی ہوں؟ تب ہدہد نے کہا، آپ ابھی چیخنا چلانا شروع کر دیجیے گا، آپ کی آواز سن کے جادوگرنی اوپر آ جائے گی اور تالا کھول کے اندر آئے گی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے گی ہم اس پر حملہ کر دیں گے، اس وقت آپ وہاں سے بھاگ جائیے گا، ہم بھی موقع دیکھ کر اڑ جائیں گے۔ شہزادی کو منصوبہ بہت پسند آیا اور اس منصوبے پر عمل شروع ہو گیا۔ سب پرندے کھڑکی سے باہر نکل گئے اور چھپ گئے۔ پھر شہزادی چیخنے لگی۔ شہزادی کے چیخنے کی آواز سن کر جادوگرنی اوپر آ گئی اور باہر سے ہی پوچھا، کیا ہوا، چیخ کیوں رہی ہو؟ شہزادی نے کوئی جواب نہ دیا اور چیخنا جاری رکھا۔ جادوگرنی نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ جب وہ اوپر آئی تو اس کے پاس چابی نہ تھی، لیکن جب اسے تالا کھولنا تھا تب اس نے کوئی منتر پڑھا اور چابی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ تالا کھولتے وقت چابی اس کے ہاتھ سے گر گئی، لیکن چونکہ وہ جلدی میں تھی اس لیے فوری طور پر اندر کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی پرندوں نے اس پر حملہ کر دیا، وہ اسے اپنی چونچیں اور پنجے مارنے لگے۔ جادوگرنی چیخنے لگی اور گر گئی۔ شہزادی فوراً کمرے سے باہر بھاگ آئی اور اس نے سب پرندوں کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ سب فوراً باہر کی طرف آ گئے۔ جادوگرنی پھر سے کھڑی ہونے لگی تو شہزادی نے فوراً باہر سے دروازہ بند کر دیا اور اسے تالا لگا دیا۔ چابی جو باہر گری ہوئی تھی اسے شہزادی نے اٹھا لیا اور اسے دور پھینک دیا تاکہ کوئی بھی وہ کمرہ کھول نہ سکے۔ وہ کمرہ جادوئی تھا، یعنی وہ کمرہ صرف اسی چابی سے کھل سکتا تھا اور کسی چیز سے نہیں، جادوگرنی کے اپنے جادو سے بھی نہیں۔ لیکن چابی تو کہیں دور گم ہو چکی تھی، یعنی اب جادوگرنی اپنی ہی حویلی میں قید ہو چکی تھی۔ شہزادی نے پرندوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر شہزادی پرندوں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئی اور ایک لمبے سفر کے بعد اپنے محل پہنچ گئی۔ وہاں کی کھلی اور تازہ ہوا میں سانس لیا اور خوشی اپنے دوست پرندوں کے ساتھ رہنے لگی۔ دوستوں، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔